بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس وقت مرکز میں حکومت پی ڈی ایم کی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے جلسوں کی کامیابیاں دیکھ کے ان کے ہوش حواس اڑے ہوئے ہیں۔ ناکامی سامنے نظر آتی ہے۔ بہت حد تک تو کوشش یہی کہ الیکشنز نہ کروائے جائیں، اور جب پورا ٹینیور کر کے یہ حکومت فارغ ہو اس وقت مجبوراً الیکشن کروانے ہوں گے، اور پھر دیکھا جائے گا اس وقت تک شاید کچھ حالات پی ڈی ایم کی فیور میں ہوں۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پی ڈی ایم میں، انفیکٹ سارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز انہی کے پاس ہیں، وہاں ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ پی ایم ایل این کو شاید یہ وہ سوچتے ہیں، ان کے خیال میں جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے پارٹی اسی طرح طریقہ شکار رہے گی، اور ان کے خیال میں، ان کی دانست میں یہ ہے کہ نواز شریف شاید واپس آ جائے تو پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا، وہ کوئی انقلاب لے آئے گا نواز شریف۔ لہذا ان کی ساری کوشش جو ہے وہ مرکوز ہے اسی ایک نقطے پہ کہ نواز شریف کو کس طرح واپس لایا جائے۔ نواز شریف جیل میں جانے کو تیار نہیں، لہٰذا واپسی اس کی کچھ اسی طرح ارینجمنٹ کے تحت ہونی چاہیے یا ہوگی جو وہ سوچ رہے ہیں، کہ وہ آئے اور اس کے کیسز جو ہیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جائیں۔ تحریک انصاف ایک بہت بڑی آپ کہہ لیجئے کہ ایک مصیبت کے طور پہ ان کے سامنے ہے، ایک ایسا چیلنج بن چکی ہے جس سے وہ خائف ہیں۔ دوسری طرف عمران خان وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کی جائے گی، جو کہ سازش ایک بنائی جائے گی عمران خان کے خلاف، اور اس کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ کل رات جلسے میں عمران خان نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا، بلکہ الزام لگایا انہوں نے کہ عمران خان کے بارے میں بھی ان کے خلاف بھی ایک سازش تیار کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ان کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے گا۔ اس میں وہ توشہ خانہ کا کیس ہوگا یا پروہیبٹڈ فنڈنگ والا کیس، دونوں میں یہ ٹکرے مار رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے، اور پھر ڈسکوالیفیکیشن جب ہو جائے تو پھر عمران خان کو کہا جائے کہ آپ کوئی بارگین کر لیں، کوئی سودے بازی کو معاہدہ کر کے، تو اس میں پھر ڈسکوالیفیکیشن اگر عمران خان کی ہٹائی جائے تو اسی کی آڑ میں نواز شریف کی بھی، اور پھر اس طرح نواز شریف کو واپس لا کے سیاست کے میدان میں دوبارہ کھڑا کیا جائے۔ میرے خیال کے مطابق نواز شریف اپنی ریپوٹیشن دو چیزوں کی وجہ سے بہت خراب کر بیٹھے۔ ایک تو یہ کہ کرپشن کا الزام تھا ہی، سزا یافتہ۔ دوسرا، عمران خان نے رات جلسے میں بھی کہا، اور ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ یہاں سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے کم ہونے والا بہانہ کر کے جعلی اپنی بنوا کے میڈیکل رپورٹس وغیرہ، تو وہ ملک سے فرار ہوا۔ 4 ہفتے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج اس کو 2 سال ہو گئے وہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ ظاہر کرتی ہے کہ کیس کی اس کی نوعیت بڑی مختلف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نواز شریف اتنا عرصہ وہاں پہ رہنے کے بعد ایک امپریشن ملک میں دے گیا کہ کرپٹ ہونے کے علاوہ وہ شاید اتنا دلیر بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ مشکلات کا فیصلہ کر سکے، ان کا سامنا کر سکے، اور نتیجہ یہ کہ اس کمزوری کی وجہ سے ایک امپریشن پبلک میں، اس کے سپورٹرز میں موجود ہے کہ یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو مشکل وقت میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ کھڑا ہو۔ لہذا نواز شریف جو ہے وہ اگر واپس آ بھی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ کایا پلٹ سکتا ہے۔ اس وقت جو گراف ہے، جو مقبولیت ہے عمران خان کی، جس طرح وہ بڑھ رہی ہے، اس میں نواز شریف اور اس جیسے کئی سیاستدان وہ دب کے رہ جائیں گے، چھپ جائیں گے، ان کی شناخت میرا خیال ہے بڑی مشکل ہوگی۔ اب یہ جو نئی پلان انہوں نے بنائی ہے، جس کا میں نے کہا کہ ڈسکوالیفائی کر کے عمران خان کو بھی، اور اس کو لانا چاہیں لے آئیں،
لیکن میرا نہیں خیال کہ آئندہ سیاست پہ اور الیکشنز جو اگر جب بھی ہوں تو ان کے رزلٹ پہ کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا۔ عمران خان نے واضح اپنے جلسے میں کہا کہ وہ قطعاً کسی بھی قسم کا وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں، جو کرنا ہے یہ کریں لیکن ڈیل نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف کو واپس لانے والا معاملہ، چنانچہ اگر اس بنیاد پہ انہوں نے کوئی پلان بنائی ہوئی تھی کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے تو اس کو رکھا جائے کہ دونوں ایک ارینجمنٹ کے تحت کوالیفائی کروا دیے جائیں، وہ چیز جو ہے وہ عمران خان نے چونکہ رد کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ اب پلان میں کوئی تبدیلی کی جائے اور وہ مختلف پلان ہو، اور وہ وہی ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کسی طرح کوئی قانون ایسا پاس کرا لیا جائے جس کے ذریعے نواز شریف کو واپس لے آئے۔ اس طرح کا قانون بنانا یا کوئی تبدیلی کرنی وہ شاید فوری طور پہ پی ڈی ایم کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن کسی وقت پہ شاید وہ کر لیں اور فوری طور پہ لانے کا معاملہ جو ہے وہ پھر کھٹائی میں پڑ رہا ہے۔ عمران خان نے ذکر کیا کہ دوسری جو سازش تھی تیار کی ہوئی وہ تھی کہ جس طرح بھی ہو افواج پاکستان اور عمران خان کے درمیان ایک غلط فہمی کی فضا قائم کر دی جائے اور ایک دشمنی بن جائے۔ لہذا یہ ملک کے لیے بھی بڑے نقصان دہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پاکستان کی دفاعی افواج کی کنفرنٹیشن شروع ہو جائے۔ لہذا اس میں بھی عمران خان کا خیال ہے کہ یہ ایک فورن کنسپیریسی ہے، باہر سے کی گئی یا کی جا رہی ہے کہ فوج کو کسی طرح لڑوا دیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ میں نہ ہونے دوں گا کبھی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ اس ملک کی صحیح معنوں میں جو آزادی ہم چاہتے ہیں، اس آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے ایک بہت مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ فوج کمزور ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک امپریشن، اس نے کہا جب میری حکومت گرائی گئی تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حکومت گرنے کے بعد فوری طور پہ باہر لوگ مٹھائیاں بانٹتے نظر آئیں گے، لیکن ان کو مایوسی ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کوئی مٹھائیاں نہیں بٹیں، اور بلکہ جو عوام تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں میں باہر نکل آئے، احتجاج کرنا شروع کیا، اور اب اسی چیز سے وہ پی ڈی ایم کے لوگ ڈر رہے ہیں۔ ایک نئی ٹائیگر فورس بھی اس نے بنانے کا اعلان کیا، پتہ نہیں ہے کس حد تک کامیاب ہے، لیکن لوگ جب بھی ان کو اتھارٹی دی جاتی ہے، مجھے یاد ہے پہلے بھی جو ٹائیگر فورس بنی تھی تو اس میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرنا شروع کیا، پولیس تو جا کے وہ لوگوں کی سفارشیں کرنی، پریشرائز کرنا، یہ چیزیں تھیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ٹائیگر فورس یا اس طرح کی فورس جو ہے وہ کوئی بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ بہر صورت عمران خان اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے بار بار یہ بات عمران خان نے جلسے میں یہ بھی کہی تھی کہ اگر ہم نے باعزت قوم بننا ہے تو پھر ہمیں باعزت اور انڈیپینڈنٹ نیشن کے طور پہ اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں پھر قربانیاں دینی ہوں گی، اور اپنے لیے رسپیکٹ ارن کرنی، یعنی رسپیکٹ جو ہے اپنے ملک کے لیے، عزت اپنی ذات کے لیے عزت، یہ کمائی جاتی ہے محنت کر کے، اپنا لوہا سکہ منوا کے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ خیرات میں آپ کو دے دیں کہ اچھا جی آپ کی عزت ہم کرتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس نے کہا کہ اس میں وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ دولتیں کمائیں اور پکڑ کے اپنے پیسہ بنا کے ملک سے باہر چلے گئے، وہ عزت نہیں دلا سکتے۔ جن کا جینا مرنا یہیں پاکستان میں ہے وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس میں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ملک کے اندر لوگوں کا آپس میں اتحاد ہو، اور یہ ایماندار لوگ اور جو وطن پرست لوگ ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے الزام دیا کہ جو معاشی بدحالی کا بار بار یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں پی ایم ایل این وغیرہ یا پی ڈی ایم کے لوگ، آج خود وہ کس حال میں ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ ذمہ دار بھی یہی ہیں جو یہاں سے مال لوٹ کے تو باہر چلے گئے، اور اس طرح ملک کو بدحالی کا انہوں نے شکار کیا، یا جو معاشی پرابلمز ہیں اس کا شکار کیا۔ تو عمران خان نے اپنے رشین وزٹ وغیرہ کی بات کی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم آگے کیا کر رہی ہے۔ ہوا یہ ہے
کہ 11 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے، جو پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہوئے تو ان میں سے 11 کے منظور کیے ہیں راجہ پرویز اشرف جو کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور ان پہ شیڈول بھی آ گیا ہے الیکشنز کا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ ان کا خیال تھا پی ڈی ایم کا کہ یہ 11 سیٹیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی ہمیں مل جائیں 2-4 تو جو ان کا انحصار ہے ایم کیو ایم وغیرہ پہ بلیک میل سے بچیں گے۔ لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ 9 کی 9 سیٹیں، یعنی 11 میں سے 2 تو ریزرو اور 9 سیٹیں جن پہ الیکشن ہونا ہے، اس پہ عمران خان نے کہا کہ میں خود الیکشن لڑوں گا، میں ہر سیٹ پہ خود اپنے الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ اس چیز نے خائف کر دیا ہے پی ڈی ایم کو، چنانچہ پی ڈی ایم نے اب ایک الیکٹورل اپنی الائنس بنا لی ہے، اور وہ الیکٹورل الائنس یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ دیکھیں گی کہ کس جگہ پہ کس کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے، لہذا وہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ قطعاً کھڑا نہیں کریں گے۔ ہاتھ انہوں نے اپنے ایک اپنی الائنس جو ہے اس کو، جو پہلے صرف عمران خان کو حکومت سے نکالنے کی تھی، اب اس کو ایک الیکٹورل الائنس کے طور پہ بنا لیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو اس سیاست سے باہر کرنا ہے۔ اگر یہ 11 سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں تو لازماً اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، لہٰذا اس سٹیج کے اوپر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ 9 سیٹوں پہ یہ الیکشن انہیں جیتنے کے لیے، جو کہ ابھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپٹمبر 16 کو اس پہ الیکشن ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے متحدہ قومی موومنٹ اس کو بھی شامل کر لیا پی ڈی ایم میں، اور اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سپورٹ کیا ہے کہ 2 سیٹیں کراچی والی ہیں تو اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ سپورٹ کرے، اس کے مقابلے میں نہ کھڑا کیا جائے۔ 4 سیٹیں ہیں کے پی کے میں، اس میں 2 سیٹیں جے یو آئی کو دے دی ہیں جہاں جے یو آئی ووٹ لے سکتی ہے، 2 سیٹیں اے این پی کو دے دی ہیں جہاں وہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب میں انہوں نے پی ایم ایل این کو یہ سیٹیں دی ہیں کہ پی ایم ایل این وہاں سے الیکشن لڑے، اور اس کے علاوہ پنجاب میں مینلی پی ایم ایل این۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو پہلے ہر صوبے میں ہر جگہ پہ یہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑکے تو اپنی پارٹی کے لیے سیٹیں لینا چاہتے تھے، اب وہ چیز نہیں، اب یہ پی ڈی ایم کے لیے لینا چاہتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ سیٹیں لے سکتا ہے وہاں پہ اس کو۔ اب اتنا بڑا خوف اور اتنا خطرہ میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی جو میں نے دیکھی ہے پاکستان میں، اس میں نے کبھی کسی بھی سیاسی ماحول میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی ہو جس سے باقی سارے خائف اس طرح مارے مارے پھر رہے ہوں، اور اب انہوں نے یہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان دیا تھا قائرہ صاحب نے اور پھر غالباً خواجہ آصف نے بھی کہ ہمیں یہ جو الیکٹورل الائنس ہے یہ اگر 20 سال بھی رکھنی پڑے تو ہمیں آگے چلانی چاہیے، یہ وہ فارمولہ ورک آؤٹ کر کے۔ اب یہ 20 سال والا قصہ اسی وجہ سے آیا، درمیان میں یہ کبھی نہ آتا، کہ ان کو یہ خوف ہے کہ آج اگر یہ پی ڈی ایم والے حکومت میں بیٹھے بھی رہیں تو عمران خان کی سپورٹ کم نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں یا اس کے بعد اگلے الیکشن میں بالآخر عمران خان واپس حکومت میں آئے۔ چنانچہ سارے اس خوف کا شکار ہونے کی وجہ سے لمبی الائنس کی بات کر رہے ہیں، یہ جتنا جی چاہے الائنس کر لیں۔ میرا خیال ہے، میرا اپنا تبصرہ یہ ہے کہ عوام کا موڈ بدل چکا ہے۔ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہی لوگ جے یو آئی ہو یہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں صرف اپنی اولادوں کو آگے لانے کے لیے۔ یہ خاندان ہیں 2-3 جو لگے ہوئے ہیں، باقی ان کے ہرکاریں ہیں، باقی ان کے مزاریں ہیں۔ تو اس وجہ سے حکومت بے شک یہ بیٹھے ہیں آج، لیکن عوام کو ان سے کوئی توقعات نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا کام کر دیں گے جس سے کہ پاکستان کی عزت و تکریم بڑھے گی۔ لہٰذا میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی یہ ساری کوششیں بیکار ہیں، بالآخر پاکستان کے الیکشن پہ پی ٹی آئی حاوی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے اور آ کے وہ اچھا کام کر سکے کانفیڈنٹ کے ساتھ، اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد سے، جو پہلے وہ نہیں کر سکے اپنے کولیشن پارٹنرز کی وجہ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔